یورپ نے، امریکہ نے سازش کر کے 1948 میں ایک ناجائز وجود فلسطین کی سرزمین پر باہر سے لا کر یہودیوں کو بٹھا دیا۔ آج جو جنگ جاری ہے، اس کو میں جنگ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک سائڈ یک طرفہ جنوسائیڈ ہے جو اس وقت میں ہو رہا ہے۔ بڑی طاقتوں کے سامنے انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی، انسانوں کی جان مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ اس پورے خطے میں، مسلم ورلڈ کے اندر اپنا ایک خنجر گاڑ کے رکھنا چاہتے ہیں اسرائیل کی شکل میں، اور اسی لیے وہ پال رہے ہیں اسرائیل کو۔ 7 اکتوبر کو جو ہوا وہ فلسطین کی، غازہ کی ضرورت تھی۔ 23 لاکھ لوگ جس ملک میں رہتے ہوں، اب ان کے ہاں کوئی گھر سلامت نہیں ہے، سب لوگ سڑک پر آ گئے ہیں، پوری بلڈنگیں مسمار ہو گئی ہیں۔ کھانا پانی کے لیے جو راستے تھے اس میں بھی اسرائیل نے پہرے لگا دیے۔ وہی امریکہ جو ہیومن رائٹس کا بڑا سرخیل بنتا ہے، وہی یورپ جو ہیومن رائٹس کا بڑا سرخیل بنتا ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین پہ، ان کی آواز نہیں اٹھتی ہے کہ وہ اس سب کے باوجود ان کے سامنے لاشیں پٹ رہی ہیں، ان کی قبریں تیار ہو، ان کے بچے دفن ہو رہے ہیں، لیکن وہ تیار ہیں۔ تو یہ اگر مسلم ممالک چاہیں، یورپ چاہے، امریکہ چاہے، تو یہ جنگ آج رک سکتی ہے، یہ جنوسائیڈ آج ختم ہو سکتی ہے۔ جب سے دنیا میں سول رائٹس کی باتیں ہونے لگی ہے، جب سے انسانی حقوق کی باتیں ہونے لگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس سے بڑا المیہ، اس سے بڑی ٹریجڈی ہیومن رائٹس کی، سول رائٹس کی شاید ہی کہیں پائی جاتی ہے۔ یورپ نے، امریکہ نے سازش کر کے 1948 میں ایک ناجائز وجود فلسطین کی سرزمین پر باہر سے لا کر یہودیوں کو بٹھا دیا، اور 1948 سے جو کچھ بھی معاہدے ہوئے، 1948 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل آبادی ہے فلسطین کی، اس کو کس طرح کھدیڑتے اب اس وقت میں وہ 2 جیلوں میں بند ہے، اوپن جیل ہے۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ایسی یونیک چیز، ایسی منفرد بات شاید ہی کہیں پائی جاتی ہو کہ دو لوگ، جو 2 فلسطینین ویسٹ بینک میں اور غازہ میں رہتے ہیں، ان کے درمیان بھی کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اگر وہ جانا چاہیں غزہ سے ویسٹ بینک اور ویسٹ بینک سے غزہ، تو بغیر اسرائیل کی پرمیشن کے جا نہیں سکتے۔ دنیا کے ملکوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ آج جو جنگ جاری ہے، اس کو میں جنگ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک سائڈ یک طرفہ جنوسائیڈ ہے جو اس وقت میں ہو رہا ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا تھا، وہی دراصل اس پورے سیناریو کی شروعات ہے۔ تو جو لوگ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے ایکشن کو، تو وہ ساتھ ساتھ دونوں کو کنڈیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا وہ بھی قابل مذمت ہے، اور اس کے جواب میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے۔ لیکن آپ وہ پورے 1948 سے لے کر اب تک جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ 7 اکتوبر کو جو ہوا وہ فلسطین کی، غازہ کی ضرورت تھی۔ جب دنیا ان مظلوموں سے بے نیاز ہو جائے، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہ پڑے، ان کے ساتھ، ان کے حقوق کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا رہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک اور واقعہ ہونے والا تھا جو 7 اکتوبر نے اس کو ہالٹ کر دیا۔ وہ واقعہ تھا سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی ہمواری کا۔ 7 اکتوبر کا واقعہ نہ ہوتا تو شاید دنیا یہ بھی دیکھ لیتی کہ جو مسلم ممالک کے اندر، جو مسلم ممالک کا سربراہ بنتا ہے سعودی عرب، وہ اسرائیل کو، یعنی یہ کہ اس پورے علاقے میں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا جاتا آفیشلی۔ پھر جو کچھ ہو رہا ہے،
45-46 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں اب تک، جس میں 1/3 آبادی جو ہے خواتین کی اور بچوں کی ہے۔ آپ جا کر دیکھیے 23 لاکھ لوگ جس ملک میں رہتے ہوں، اب ان کے ہاں کوئی گھر سلامت نہیں ہے، سب لوگ سڑک پر آ گئے ہیں، پوری بلڈنگیں مسمار ہو گئی ہیں۔ کھانا پانی کے لیے جو راستے تھے اس میں بھی اسرائیل نے پہرے لگا دیے، ان تک کھانے کی چیزیں نہیں پہنچ رہی ہے، ہیومن ایڈ نہیں پہنچ رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کئی بار کہہ چکا ہے، اس سے پہلے کے جتنے ریزولوشنس ہیں اس کو اسرائیل نے کبھی مانا نہیں ہے۔ اوسلو ایکارڈ ہوا تھا جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہوئی، لیکن اب 2 اسٹیٹ سولوشن کی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا جینوسائیڈ، یعنی اس طرح کا کہ ایک اسٹیٹ پوری دوسری آبادی پر برابر بمبارڈمنٹ کر رہی ہے، یہ جنگ نہیں ہے۔ جنگ تو فوجوں کے درمیان ہوتی ہے، جنگ تو 2 ملکوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک آکوپائڈ آبادی کے اوپر آپ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اوپر سے مسلسل، بچے مر رہے ہیں، ہاسپٹل تباہ ہو رہے ہیں، اسکول تباہ ہو چکے ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پہ بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے، ہاسپٹلس پہ بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے، ہیومن ایڈ کے جتنے سینٹرز ہیں ان پہ بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے۔ غزہ کے بارڈر، یعنی جو بارڈر ہے غزہ اور مصر کے درمیان، ایجپٹ کے درمیان، اس بارڈر سے بھی اب ایڈ جانے کے لیے اسرائیل کی پرمیشن درکار ہے۔ اور اسرائیل اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس آبادی کو، غزہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں، وہ چلے جائیں مصر میں، پیکیج بھی آفر کیے گئے۔ تو یہ جو سچویشن ہے کہ ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف آکوپائڈ نیشن ہے، اور وہ یک طرفہ طور پہ اپنے ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو مسلسل بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی ایک سویلائز دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہو؟ اب یہ سب چیزیں بے معنی ہو کے رہ گئی ہیں۔ وہی امریکہ جو ہیومن رائٹس کا بڑا سرخیل بنتا ہے، وہی یورپ جو ہیومن رائٹس کا بڑا سرخیل بنتا ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین پہ، ان کی آواز نہیں اٹھتی ہے، بلکہ وہ اس درمیان برابر سپلائی جاری رکھتے ہیں۔ ان کو ہتھیار کی سپلائی جاری ہے، ان کو ٹیکنالوجی کی سپلائی جاری ہے، اور کوئی ایک کوشش اس بات کی نہیں ہو رہی ہے کہ صاحب اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک نے 1992 تک، 1992 تک اسرائیل سے کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں بنائے تھے، اس لیے کہ ہمارا ملک اسرائیل کو ایک آکوپائڈ نیشن سمجھتا تھا۔ 92 میں پہلی بار ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہوئے، اب وہ ڈپلومیٹک ریلیشن بڑھتے بڑھتے اسٹریٹجک ریلیشن میں تبدیل ہو گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اچین بنائے جی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس جنگ کے دوران بھی ہم نے اسرائیل کو صرف مزدور نہیں بھیجے، ہم نے آرمز بھی سپلائی کیے۔ یہ عجیب و غریب ان کا تضاد ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں سے برابر کے ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا ملک ہے ہندوستان جس نے اسرائیل کو تو یہاں پہ دودھاواس قائم کرنے نہیں دیا تھا، لیکن فلسطینین کو، پی ایل او کو یہاں پہ اپنا کونسلیٹ بنانے کی اجازت دی گئی تھی۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ یوکرین اور رشیا کے درمیان تو مدھیستہ کرنے کے لیے بہت اتاولے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، 2 بار ہمارے پردھان منتری گئے ہیں، لیکن ایک بار بھی لپ سروس کے طور پہ، زبانی جمع خرچ کے طور پہ بھی کبھی یہ نہیں کہا اسرائیل کو کہ اب وہ اسے رک جانا چاہیے، ان کے درمیان معاملہ ہونا چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے دیگر ملکوں میں، یعنی ٹھیک ہے ملک حکمراں جو بھی کر رہے ہیں اس ملک کے رولرز، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں، یورپ میں، جرمنی میں، فرانس میں سویلینز سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ فلسطینی کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ تو یہاں پہلا، شاید بہت دنوں کے بعد یہ پہلا پروگرام ہو رہا ہے جو یہاں پہ فلسطین کی حمایت میں کیا جا رہا ہے۔ ایک پروگرام ہم نے کیا تھا
اس بالکل اسٹارٹنگ میں. اس کے بعد سے اگر کوئی پروگرام یا کوئی دھرنا کوئی مظاہرہ کرنا ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو سچویشن ہے کہ پوری دنیا اس جنوسائیڈ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے, شیرخوار بچے ابھی پیدا ہوئے, چند سانسیں نہیں لی, دنیا سے ختم کر دیے گئے. اس سب کے ساتھ ساتھ دو باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ ایسی قوم بھی دنیا میں آج کی تاریخ میں بستی ہے کہ یعنی اسرائیل نے کون سی چیز استعمال نہیں کی, زمینی سطح کی جنگ ہو یا آسمان سے برسانے والی بمبارڈمنٹ ہو, لیکن آج تک 7 اکتوبر سے آج تک 14 مہینے کے باوجود بھی وہ اپنے ہوسٹیجز کو آزاد نہیں کرا سکا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ اسرائیل کا سب سے بڑا فیلور ہے. اتنی بڑی طاقت ہے, اس کے پیچھے اتنی طاقتیں کھڑی ہوئی ہے, اتنا بمبارڈمنٹ ہے, اتنی فوجی طاقت کا استعمال ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آج تک وہ اپنے جو قیدی ہیں, جو لوگ قید کیے گئے حماس کے ذریعے سے, ان کو آج تک رہا نہیں کرا سکا. اور دوسری بات یہ کہ اس حماس کو سرنڈر ہونے پر مجبور نہیں کر سکا یا وہ حماس کو تلاش نہیں کر سکا. سب کھود ڈالا ہے, ہاسپٹل تباہ کر دیے, سب کچھ تباہ کر دیے, لیکن آج تک ان کو پتہ نہیں لگا سکا. دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں شاید ایسی جعلی بہادر قوم دیکھنے کو نہیں ملے گی جن کے سامنے ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں, ان کی عورتیں شہید ہو رہی ہیں, ختم کر دیے جا رہے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ ہم سرنڈر کر دیں گے, گھٹنے ٹھیک دیں گے اسرائیل کے سامنے. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارے اس پوری پلائٹ کے لیے, ہماری اس پوری سچویشن کے لیے حماس ذمہ دار ہے. کیا ہوگا الٹیمیٹلی یہ تو وقت بتائے گا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس حوصلے کی, جس استقامت کی, جس صبر کی, جس ڈٹرمنیشن کی, جس قوت کی کا مظاہرہ فلسطینین نے کیا ہے, انہیں سلام کرنے کو دل چاہتا ہے کہ وہ اس سب کے باوجود ان کے سامنے لاشیں پٹ رہی ہیں, ان کی قبریں تیار ہو, ان کے بچے دفن ہو رہے ہیں, لیکن وہ تیار ہیں. یہ کہا جا رہا تھا کہ حماس کے لوگوں نے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے لڑنے کے لیے اور پیچھے ہٹ گئے, چھپ گئے, لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ سامنے سے یحییٰ سنوار کی جس طرح سے موت ہوئی واپس سامنے ہے, جس طرح سے وہ شہید کیے گئے. پھر یہی نہیں کہ صرف یہاں پہ جا کے آپ نے اسرائیل میں غزہ میں جا کے بمبارڈمنٹ کیا. حماس کا لیڈر اسماعیل ہانیہ ایران کے دورے پہ جاتا, آفیشیل دورہ تھا, ڈپلومیٹک دورہ تھا, وہاں پہ جا کے جو ہے بمبارڈ کر کے مار دیا گیا. تو یہ جو جارحیت ہے, یہ جو اگریشن ہے, یہ جو ظلم ہے ایک طرف ہے, اس ظلم کی پوری دنیا کو ایک ہو کے مذمت کرنی چاہیے. کیا اگر آج دنیا کی طاقتیں چاہیں, یورپ چاہے, مسلم ممالک چاہیں, جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا, اگر آپ چاہتے تو آپ نے پہلے کسی وقت میں کسی زمانے میں تیل کی طاقت کا استعمال کیا تھا, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں نے بھی سوائے لپ سروس کے اور کچھ نہیں کیا. تو یہ اگر مسلم ممالک چاہیں, یورپ چاہے, امریکہ چاہے, تو یہ جنگ آج رک سکتی ہے, یہ جینوسائیڈ آج ختم ہو سکتی ہے, آج سیز فائر ہو سکتا ہے. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم غزہ کے وجود کو مٹا دیں یہاں پہ. اور جو آپ نے کہا کہ اسرائیل یونائٹڈ نیشن میں اپنا نقشہ نہیں دیتا ہے, لیکن اس کی جو پارلیمنٹ ہے, سینیٹ جو ہے, اس کے اوپر جا کر دیکھیے آپ, پورا گریٹر اسرائیل کا نقشہ لگا ہوا ہے, جس میں مکہ مدینے تک کی جو ہے اس کی سرحدیں جاتی ہیں. اس کے عزائم بہت کلیئر ہیں, وہ سیٹسفائی نہیں ہے اس چھوٹے سے خطے پر, وہ تو پورے علاقے کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے. تو ایسی دنیا کی جارح قوم جب تک باقی رہے گی, وہ صرف
اس خطے کے لوگوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، غزہ کے لوگوں کے لیے، بلکہ وہ پورے علاقے کے لیے۔ اگر یہ جنگ وسیع ہوتی ہے اور تو آپ دیکھتے ہیں کہ لبنان، سیریا، ایران اور وہ سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آرمز کی جو ریس چل رہی ہے، بڑی طاقتوں کے سامنے انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی، انسانوں کی جان مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے سامنے اپنے اکنامک انٹرسٹ، ان کے سامنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ، وہ اس پورے خطے میں مسلم ورلڈ کے اندر اپنا ایک خنجر گاڑ کے رکھنا چاہتے ہیں اسرائیل کی شکل میں، اور اسی لیے وہ پال رہے ہیں اسرائیل کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جو اہنسا کی بات کرتا رہا ہے، ہمارا ملک جس نے بہت پہلے اسٹارٹنگ میں یہ کہا تھا، جس طرح انگلینڈ، برطانیہ، برطانیہ کے لوگوں کے لیے، اسی طرح فلسطینینز کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کلیئر رول پلے کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، اور یہاں کی جتنی سول سوسائٹی ہے بشمول مسلمانوں کے، انہیں آواز اٹھانی چاہیے، اس ملک پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اس پورے معاملے کے اندر ایک اپنا کلیئر رول پلے کرے، اگر واقعی وہ وشو گرو بننے کا عزم رکھتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔